اللہ کے برگزیدہ رسول اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک پیغمبر بڑے صابر و شاکر ہو گزرے ہیں، جن کا صبر ضرب المثل ہے۔ ان کا نام ایوب علیہ السلام تھا۔ ایوب علیہ السلام نہایت دولت مند، صاحب ثروت اور بڑے ذمہ دار تھے۔ دمشق کے نواحی علاقے میں ان کی وسیع اراضی تھی۔ وافر مال و متاع اور مویشیوں کی کثرت نے انہیں اپنے علاقے کا سب سے بڑا اور بااثر ذمہ دار بنا دیا تھا۔ بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سخی اور دریا دل بھی تھے۔ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کا پر دل کھول کر خرچ کرتے، کوئی سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ ایوب علیہ السلام بہت شاکر بھی تھے۔ وہ ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو امتحان میں ڈالتا اور ان کے ایمان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ان کی اولاد جن مکانوں میں رہتی تھی وہ گر پڑے اور تمام اولاد مکانوں کے ملبے تلے آ کر دب گئی۔ لٹیروں کے ایک بڑے گروہ نے ان پر دھاوا کیا اور ان کی تمام مویشی ہانک کر لے گئے۔ زرعی اراضی کو آگ نے خاکستر کر ڈالا۔ خود ایوب علیہ السلام کو کوہڑ کی بیماری لگ گئی، پھوڑے خراب ہو گئے اور صورتحال سخت پریشان کن ہو گئی۔ ایسی حالت میں بھلا کون ساتھ رہتا ہے؟ تمام دوست احباب چھوڑ چھاڑ کر چلتے بنے۔ سوائے ایک بیوی اہلیہ کے اور کوئی ڈھارس بندھانے کو باقی نہ رہا۔ وہ ایک پرانے دوست البتہ کبھی کبھار دیکھنے آ جاتے۔ اہلیہ بڑی اچھی خاتون تھیں۔ وہ ایوب علیہ السلام کے اچھے دنوں کی ساتھی تھیں۔ اس نے کہا، آسودہ حالی میں ان کے ساتھ رہی ہوں، اب ان پر کڑا وقت آئے تو بھی ساتھ نبھاؤں گی۔ بستی کے لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا۔ اہلیہ انہیں بستی کے باہر ایک خیمے میں لے آئیں۔ وہ ان کے نیچے راکھ بچھاتیں اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کرتیں۔ رہائش کا مسئلہ تو کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام تو کام کاج کے قابل نہیں رہے تھے۔ بستی کے لوگ قریب نہیں بھٹکتے تھے، مدد کیا کرتے؟ اہلیہ نے ہی کمر ہمت باندھی اور لوگوں کے گھر میں کام کاج کرنے لگیں۔ وہ لوگوں کے لیے روٹیاں پکاتی، ان کے برتن مانجتی، دن ڈھلے جو روکھی سوکھی ملتی وہ لا کر سیدنا ایوب علیہ السلام کو پیش کر دیتی۔ غرض کے آزمائش کے 18 برس اس نے سیدنا ایوب کی بڑی خدمت کی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ خود سیدنا ایوب علیہ السلام بھی بہت صبر شکر کرنے والے تھے۔ زبان مبارک ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی۔ 18 برس کہنے کو تو 18 برس ہیں، لیکن جب جھیلنے پڑیں تو یہ بہت لمبی مدت بن جاتی ہے۔ آدمی بیمار ہو، بستر پر پڑا ہو اور چند گھڑیاں بھی کاٹے نہیں کٹتی۔ ایک مرتبہ اہلیہ کہہ بیٹھی، میرے سرتاج رب تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تکلیفیں دور کر دے؟ قدرے ناراض ہوئے، بولے، آسودہ حالی میں 70 برس گزارے ہیں، اب 70 برس اسی حالت میں گزاروں تو حساب برابر ہو۔ اہلیہ یہ جواب پا کر بے حد پریشان ہوئیں، تاہم چپ ہو گئیں۔ ایک روز وہی دونوں دوست جو کبھی کبھار بھولے سے آیا کرتے تھے ملنے کو آئے۔ باتوں باتوں میں ایک نے دوسرے سے کہا، معلوم ہوتا ہے ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جو اتنی کڑی سزا پا رہا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے 18 برس نہایت صبر و شکر سے گزارے تھے۔ اسی طرح کی جلی کٹی سننی تھی۔ یہ بات ایسی سخت تھی کہ برداشت نہیں کر پائے، بے قرار ہو گئے، رب تعالیٰ کو پکارا۔ قرآن مجید نے ان کی دعا کا ذکر اس طرح سے کیا ہے، اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی کے ساتھ، تاکہ سچے بندوں کے لیے باعث نصیحت ہو۔ ہوا یوں کہ ایوب علیہ السلام جب حاجت کو جایا کرتے تو اہلیہ کام کاج سے واپس آ کر انہیں ساتھ لے کر ان کے ٹھکانے پر آ جاتی۔ اب کہ ایوب علیہ السلام حاجت کے لیے گئے تو اہلیہ کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل کر دی کہ زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پانی پیو اور نہاؤ۔ انہوں نے پیا اور نہائے تو بھلے چنگے ہو گئے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، بدن دمکنے لگا، فرشتوں کے ذریعے پوشاک پہنائی گئی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، پھر وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اہلیہ آئیں، پہچان نہ پائیں، انہی سے پوچھنے لگیں، اے اللہ کے بندے، یہاں میرا شوہر ایوب نبی تھا، وہی بیمار سا، تم نے تو نہیں دیکھا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اللہ کی بندی، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولیں، مجھ دکھی عورت سے مذاق نہ کرو۔ بولے،
بھلا میں کیوں مذاق کرنے لگا، اری بھلی مانس میں ایوب ہی ہوں، آزمائش ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا چنگا کر دیا۔ تب اہلیہ نے بے ساختہ اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر دو بادلوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے دونوں کھلیانوں پر سونا چاندی برسایا، مال و متاع، اولاد، اراضی، مال مویشی، نوکر چاکر، سب کچھ واپس مل گیا، وہ بھی دگنا ہو کر۔ اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام مزید 70 برس زندہ رہے اور دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے، اور یوں صبر ایوب رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گیا۔